السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو یوز اکیڈمی۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے لنکنگ ورڈز کے بارے میں، جو کہ ایسے کا ایک بہت اسینشیل پارٹ ہوتا ہے۔ اور لنکنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں، کس طرح یوز ہوتے ہیں، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح کے ٹائپس آف لنکنگ ورڈز ہوتے ہیں اور ان کا کیا یوزیج ہوتا ہے۔ یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اور اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اس ویڈیو کو۔ سب سے پہلے سوال آتا ہے واٹ از لنکنگ ورڈس۔ لنکنگ ورڈس کیا ہیں؟ لنکنگ ورڈس اور کنیکٹرس، ٹرانزیشن ورڈ، ڈسکورس مارکرس آر ورڈس اور فریز یوز ٹو کنیکٹ آئیڈیاز، سینٹینس اینڈ پیراگراف۔ لنکنگ ورڈس وہ ہوتے ہیں کنیکٹرس، ٹرانزیشن ورڈس یا ڈسکورس مارکر وغیرہ، جو کہ ایک آئیڈیا وغیرہ کو یا سینٹینس کو یا پیراگراف کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ They guide the reader by showing whether you are adding, contrasting, giving examples, showing cause, effects or concluding۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ ریڈر کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کہ آپ اس میں کیا چیز ایڈ کر رہے ہیں، کن چیزوں کے بیچ میں کمپیریزن کر رہے ہیں، کنٹراسٹ کر رہے ہیں، یا آپ ایگزامپل دے رہے ہیں، یا آپ اس کا کاز یا افیکٹ وغیرہ شو کر رہے ہیں، یا آپ اس کا کنکلوژن دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، وداؤٹ کنیکٹرس کلائمیٹ چینج از اے گلوبل ایشو۔ وداؤٹ کنیکٹرس میں اگر کلائمیٹ چینج کو دیکھیں تو کلائمیٹ چینج از اے گلوبل ایشو۔ گورنمنٹ مسٹ ٹیک ایکشن، سٹیزن مسٹ پلے ایز اے رول۔ اب آپ اس سینٹینس کو صحیح سے پڑھیں۔ Climate change is a global issue. Government must take action. Citizen must also play a role. اب دیکھیں 3 سینٹینس ہیں، اس میں پھیکا پھیکا سا سب لگ رہا ہے کیونکہ پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب آپ کنیکٹرس لگا کے دیکھیں وتھ کنیکٹرس۔ Climate change is a global issue. Therefore, government must take action. At the same time, citizen must also play a role. اب آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ یہ کیا سینس دے رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ گلوبل ایشو ہے، اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں۔ اسی وقت شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں ایک اہم رول ادا کریں۔ آپ اس کا ڈفرینس دیکھیں، سی دا ڈفرینس۔ دا سیکنڈ ورژن فلو مور لاجیکلی۔ اب سیکنڈ ورژن کو دیکھیں نا، وہ زیادہ لاجیکل بات کر رہا ہے۔ پہلے ورڈ میں ایسے لگ رہا ہے کہ بھائی آپ نے 3 سینٹینس لکھ دیا، لیکن اب دوسرے میں دیکھیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی سینٹینس ہے اور اس میں وہ چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ طریقے سے بیان کر رہا ہے اور وہ بہت اچھا بھی لگ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹائپس آف لنکنگ ورڈ۔ لنکنگ ورڈس اور کنیکٹرس کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی ٹائپس۔ سب سے پہلے آتا ہے پہلی ٹائپ جو ہوتی ہے ایڈیشن، ٹو ایڈ مور پوائنٹ۔ کسی مور پوائنٹس کو ایڈ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ ایڈیشن والا لنکنگ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ وہ کون سے ہوتے ہیں دیکھیں، اینڈ، آلسو، مور اوور، ان ایڈیشن، فردر مور، بسائڈ، واٹ از مور، ایز ویل ایز۔ اب ایگزامپل دیکھیں، ایجوکیشن امپروو سوسائٹی، مور اوور اٹ از اسٹریکن دا اکانومی۔ اب جیسے ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو کرتی ہے سوسائٹی کو، مور اوور آگے لگا دیا ہم نے، لنکنگ ورڈ جو ہے وہ اسٹریکن کرتی ہے اکانومی کو۔ تو دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے جب آپ نے اس میں ایک چیز ایڈ کر دی، کہ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ اور زیادہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو وہ اپنی ہماری اکانومی کو اسٹرانگ کرے گا۔ اور سیکنڈ ہمارے پاس لنکنگ ورڈ ہے وہ ہوتا ہے کنٹراسٹ، اپوزیشن، ٹو شو ڈفرینس۔ اب کسی چیز کو کنٹراسٹ یا اس کی اپوزٹ چیزیں کریں تو اس کے بیچ میں ڈفرینس معلوم ہو، تب کون سے ورڈز یوز ہوتے ہیں؟ بٹ، ہاؤ ایور، یٹ، آن دا ادر ہینڈ، ویئر، وائل، التھو، نیور لیس، ان کنٹراسٹ، اسٹل۔ ایگزامپل دیکھیں، ڈیموکریسی انشورس فریڈم، ہاؤ ایور اٹ میں لیڈ ٹو انسٹیبلٹی ان ویک اسٹیٹس۔ اب اس میں آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ ڈیموکریسی انشور کرتی ہے فریڈم کو، لیکن کچھ جو ہوتی ہے وہ ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے ان کمزور جو اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کے بیچ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایک کانٹریکٹ بتا رہا ہے، اپوزٹ کر رہا ہے آپ کے دونوں آئیڈیاز کو۔ تیسرا ٹائپ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ۔ بیکاز، سنس، ہیز، ڈیو ٹو، اوئنگ ٹو، دیر فور، ہینس، کانسیکوینٹلی، ہے دا ریزلٹ۔ یہ سارے جو پوائنٹس میں نے اوپر پڑھے ہیں یہ یوز ہوتے ہیں آپ کسی چیز کا کاز یا ایفیکٹ بیان کریں تو اس میں یہ پوائنٹ یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ سنس، ڈیو ٹو، اوئنگ ٹو، دیئر فور، ہینس، تھس، کانسیکوینٹلی، ہے دا ریزلٹ۔ یہ سارے ورڈ جو ہیں یوز ہوتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پہ دیکھ لیں، فلڈس اکرڈ بیکاز آف ہیوی رین فال، ایز اے ریزلٹ تھاؤزنڈس ور ڈسپلیسڈ۔ اب ایگزامپل دیکھیں کہ فلڈس اکر ہوئے بیکاز آف، یعنی کہ وہ وجہ تھی کہ ہیوی رین فال ہوا، اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ 1000 ور جو ہے وہ اپنی جگہوں سے ڈسپلیس ہو گئے۔ تو اس میں 2 لنکنگ ورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپس میں لنک کر رہے ہیں اور وہ کس طرح سے لگ رہا ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو صرف 1 یا 2 یا 3 اس طرح کی بتا رہا ہوں، لیکن آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ پہ موجود ہیں، لیکن یہ آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ ویڈیو اگر زیادہ بڑی ہو جائے تو لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں رہتے، اس لیے ہم چیزوں کو تھوڑا سمپل لے کے چل رہے ہیں۔
اب نمبر 4 ٹائپ ہے examples and illustration. For example, for instance such as namely to illustrate in particular. اب کسی بھی ایگزامپل یا illustration کے لیے جو ورڈس یوز ہوتے ہیں ان کو یہ for example, for instance, such as, namely, to illustrate to in particular یہ والے ورڈس استعمال ہوتے ہیں. اب ایگزامپل دیکھیں there are many causes of unemployment. For instance, lack of technical education. ایگزامپل میں بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس بہت سارے کازز ہیں انمپلائمنٹ کے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لیک آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہمارا ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، اس کی کمی ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس انمپلائمنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پانچواں ہے ہمارے پاس سیکوینس اینڈ آرڈر. جس طرح کے ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ ہے فرسٹ، فرسٹلی، ٹو بگن ود، نیکسٹ ٹو، نیکسٹ آفٹر دیٹ، subsequently, finally, lastly, in conclusion. Example, firstly, industrialization created jobs. Secondly, improved infrastructure. Finally, it boosted trade. اب یہ والے ورڈ دیکھیں، یہ بھی بہت بار یوز ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز تین چیزیں بتائی ہیں اس کے اندر، تو آپ نے پہلا یوز کیا فرسٹلی انڈسٹریلائزیشن کریٹڈ جابس، انڈسٹری نے بہت ساری جابس کریٹ کی. سیکنڈلی امپروو انفراسٹرکچر، اس نے دوسرا اس نے بہت سارا انفراسٹرکچر امپروو کر لیا. اور فائنلی آخر میں یعنی کہ اٹ بوسٹڈ ٹریڈ، اس نے ٹریڈ کو بوسٹ کیا. بھائی چھٹا ہے ہمارے پاس کمپیریزن اینڈ سملیرٹی. کسی بھی سملیرٹی یا اس کی کمپیریزن کرنے کے لیے ہم جو لنکنگ ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہیں سملرلی، لائک وائز، دا سیم وے، جسٹ ایز ایکولی. اب اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. پاکستان فیسڈ این انرجی کرائسس، سملرلی انڈیا آلسو اسٹرگل وتھ پاور شارٹیج. اب اس میں دیکھیے کمپیریزن بتائی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انرجی کرائسس فیس کر رہا ہے، یہی سیم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی ہے کہ اس کو بھی پاور شارٹیج کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. یہ لنکنگ ورڈ بہت ضروری ہوتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں، کس اسٹان سے کیا کمپیریزن وغیرہ، کس چیز کا جو کنڈیشن ہے ہمارے پاس ایسے کے اندر، ان میں یہ یوز ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو پڑھیں، اس کو اچھے سے دیکھیں اور پھر بعد میں یہ چیزیں یوز کریں تاکہ ریڈر کی جو ہے اٹینشن آپ گریب کر سکیں. اب آتا ہے ایمفسائزز. جس طرح کے ایمفسائزز کے ورڈز یوز ہوتے ہیں لائک انڈیڈ، ان فیکٹ، ابو آل، اسپیشلی، پرٹیکولرلی، انڈاؤٹلی، سرٹنلی، وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اس طرح کے جو ورڈس ہیں وہ یوز ہوتے ہیں کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے. ایگزامپل، ایجوکیشن از وائٹل، انڈیڈ از دا فاؤنڈیشن آف نیشنل پروگریس. اب اس میں آپ ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت وائٹل ہے، بہت ہی ضروری ہے. اگر کسی چیز کی اگر نیشنز کی فاؤنڈیشن وغیرہ جو ہے وہ اس چیز سے ہی بنی ہوتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون سا کنیکٹر یوز ہوا ہے اور اس کی کیا میننگ نکل رہی ہے. کنکلوژن اور سمرائزنگ جو ہے وہ لاسٹ میں یوز ہوتا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ کنکلوژن اور سمرائزنگ کہاں یوز ہوتا ہے. یہ ہمیشہ موسٹلی پیراگراف، جو باڈی پیراگراف کا جو لاسٹ سینٹینس ہوتا ہے، ٹاپک سینٹینس، اس میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، یا پھر آپ کنکلوژن میں اس کو یوز کرتے ہیں یا سمرائزیشن وغیرہ میں. تو اس میں جو ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کنکلوژن، ٹو سم اپ، ان شارٹ، ان بریف، ان سمری، اوور آل، فائنلی، آل ان آل، ٹو کنکلوڈ. ایگزامپل کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں ان کنکلوژن، پورٹی دا چیلنج دیٹ ریکوائر بوتھ گورنمنٹل اور سوسائٹل ایفرٹس. ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کنکلوژن آخر میں پورٹی ایک چیلنج ہے جو کہ ضروری ہے کہ بہت گورنمنٹ اور سوسائٹی جو ہے وہ اپنا ایفرٹ کرے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ سارے لنکنگ ورڈس ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں. اب میں آپ کو آگے جا کے ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، کس طرح یہ ایسے وہ خوبصورت بناتی ہیں. اب ہم آتے ہیں رولس کو کہ کون سے رولس یوز ہوتے ہیں جب ہم لنکنگ ورڈس کو یوز کرتے ہیں، اور کون سے رولس ضروری ہوتے ہیں لنکنگ ورڈس کو یوز کرنا، جس کی وجہ سے ہمارے ایسے میں جو ہے وہ خوبصورتی بھی آئے گی. اگر ہم اس کو زیادہ یوز کریں گے تو اس کے اندر ہماری بدسلوکی ہو کہہ دیں اس کو، یا کوئی بھی چیز کہہ دیں جو کہ مطلب جو اس کے ایسے کو بالکل خراب کر دے، ایسی چیزیں. تو بھائی سب سے پہلے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ون بائی ون. ڈونٹ اوور یوز دیم، ان کو زیادہ اوور یوز نہ کریں، جہاں ضروری ہو صرف وہاں یوز کریں. پلیس دیم کریکٹلی، موسٹلی ان کو پلیس کریں صحیح جگہ پہ. ایسے نہ ہو کہ آپ نے جہاں ضرورت نہ ہو پھر بھی وہاں پہ آپ نے کنیکٹر لگا دیا کہ تاکہ آپ کا امپریشن اچھا پڑے. پر ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، آپ نے اس کو صحیح جگہ پہ اس کو وہ کرنا ہے. میچ دا کنیکٹر ٹو دا لاجیکل ریلیشن. اب کسی بھی کنیکٹر کو یوز کریں اس کے لاجیکل ریلیشن کے ساتھ. ایسے نہ ہو کہ آپ نے کہیں ہاؤ ایور کی جگہ دیئر فور لگا دیا، کہیں نے آپ نے دیئر فور کی جگہ مور اوور لگا دیا. آپ نے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی، آپ کو پراپر ایک چیز کرنی ہے. آپ اسٹارٹنگ میں نہ کنکلوژن نہیں لگا سکتے، اور آپ اسٹارٹنگ میں اور کنکلوژن میں دا بگننگ نہیں لگا سکتے. یہ چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے.
کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں ان دا بگننگ یوز کیا تو آپ نے فائنل میں ان دا کنکلوژن یوز کرنا ہے. اگر آپ کوئی چیز ایڈیشن کریں تو مور اوور وغیرہ یوز کرنے ہیں, اور اگر آپ نے کوئی کانٹراسٹ وغیرہ کرنا ہے, ہاؤ ایور وغیرہ کرنا ہے, اس طرح کی آپ نے چیزیں یوز کرنی ہیں. تو اینڈ میں آتا ہے آپ کا مینٹین ویرائٹی. آپ ویرائٹی یوز کریں, اب بار بار ان کو کسی چیز کو زیادہ مطلب وہ دوبارہ ریپیٹ کر کے یوز نہ کریں. جیسے کہ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ مور اوور یوز کرتے رہتے ہیں, سملرلی یوز کرتے رہتے ہیں, یا اس طرح کے اور ورڈس وہ بار بار یوز کرتے ہیں, جو کہ اس کی خوبصورتی بالکل ختم کر دیتا ہے, اور جو پڑھنے والا ریڈر ہوتا ہے اس کو فرسٹریٹ کر دیتا ہے. وہ آپ کے ایسے کو پڑھنا گوارا نہیں کرتا, وہ وہیں پہ آپ کی نیگیٹو مارکنگ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. اب ہم آخر میں آپ کو ایسے کے بارے میں پورا جو ہمیں اوپر جتنے بھی رولس ہیں ریگولیشنز پڑھے ہیں پہلی ویڈیو میں, دوسری ویڈیو میں, ان سب کو کمپائل کر کے اب ہم نے یہ ایسے بنایا ہے. اب اس ایسے کو پڑھیں اور اس میں چیزیں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ایڈ ہوئی ہیں, کیا کیا چیزیں اس میں ریموو ہوئی ہیں. سب سے پہلے ایسے کا ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس گلوبل امپیکٹ. انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں. انٹروڈکشن. کلائمیٹ چینج از ون آف دا موسٹ پریسنگ چیلنج فیسنگ ہیومینٹی ٹوڈے. It refers to a long-term shift in temperature and weather patterns mainly caused by human activities. Indeed, rising global temperature, melting glaciers, and extreme weather events demonstrate its seriousness. اب سب سے پہلے آپ اس کا ٹاپک سینٹینس دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کلائمیٹ چینج ون آف دا موسٹ پریسنگ چیلنج فیسنگ ہیومن ٹوڈے. اور بیچ میں دیکھیں آپ انڈیڈ جو میں نے اس میں بولڈ کیا ہوا ہے وہ ایک کنیکٹر یوز ہوا ہے, اور کنیکٹر کس طرح یوز ہوا ہے اس کا یوزیج بھی آپ دیکھیں. اب بات کرتے ہیں باڈی کی. فرسٹلی, climate change threatens the environment and biodiversity. For instance, many species are becoming endangered due to habitat loss. Moreover, natural disasters such as floods, droughts, and wildfire are increasing in frequency. Secondly, it directly affects human societies because of changing the weather pattern. Agriculture suffers leading to food insecurity. In addition, health problems such as heat stroke and the spread of diseases like malaria are becoming more common. On the other hand, wealthy nations may adapt more easily, whereas poor countries face severe consequences. اب اس میں آپ دیکھیں کہ باڈی کے اندر جیسے کہ وہ فرسٹلی سیکنڈلی ایک پیراگراف کو وہ کر رہا ہے, ڈفرینشیٹ کر رہا ہے. ساتھ میں آپ کا ٹاپک سینٹینس جو ہے وہ بولڈ لکھا ہوا ہے کہ بھائی کلائمیٹ چینج تھریٹنز دی انوائرمنٹ اینڈ بایوڈائیورسٹی, اور دوسرے میں اٹ ڈائریکٹلی افیکٹ ہیومن سوسائٹی بیکاز آف, جیسے کہ کنیکٹر یوز ہوا ہے. اب دیکھیں آپ کتنے اچھے اچھے کنیکٹر اور کس طرح سے یوز ہوئے ہیں, وہ بھی پراپر طریقے سے, جو کہ سینٹینس کو پڑھنے میں بہت ہی آسان کر رہے ہیں. Finally, international cooperation is crucial to address this crisis. Government must reduce carbon emission, invest in renewable energy sources, and create awareness among citizens. Therefore, both global and local action is necessary to slow down climate change. اب اس میں دیکھیں کہ لاسٹ جو ٹاپک ہے اس میں لکھا ہوا ہے فائنلی انٹرنیشنل کوآپریشن از کروشل ٹو ایڈریس دس کرائسس. اب اس میں جو بولڈ لیٹر میں لکھا ہوا ہے وہ ہے آپ کا ٹاپک سینٹینس. اس پہ اینڈ میں دیکھیں آپ دیئر فور کا جو کنیکٹر یوز ہوا ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے یوز ہوا ہے. فائنلی بات کرتے ہیں کنکلوژن کی. ان کنکلوژن, کلائمیٹ چینج از ناٹ اونلی این انوائرمنٹل ایشو بٹ آلسو سوشل اینڈ اکنامک. ٹو سم اپ, ارجنٹ اینڈ کلیکٹیو میجرز آر ریکوائرڈ ٹو سیکیور اے سسٹینیبل فیوچر فار جنریشن ٹو کم. اب دیکھیں ان میں جو کنکلوژن بیان کیا گیا ہے اس میں آپ کا جو ہے وہ ساری چیزوں کا اوپر کا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے اس کو الگ ورڈس میں لکھ کے اس کو اینڈ میں کنیکٹر بھی یوز کیا ہے, اور اینڈ میں آپ کو وہ ایک سولوشن وغیرہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے یا وے فارورڈ دے رہا ہے کنکلوژن کے اندر. اور آپ کی ساری لینتھ دیکھیں تو دیکھیں کتنی لینتھ وغیرہ میں کوئی بھی زیادہ نہیں ہے, سب 3 4 لائنوں کے ورڈس ہیں, اور کسی بھی اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں کیا ہوا. اب 3 لائنس کا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے, 3 لائنس کا کنکلوژن ہے, اور فرسٹ باڈی کا فرسٹ پارٹ, سیکنڈ پارٹ, تھرڈ پارٹ. فرسٹ اور جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں بھی 3 لائنیں ہیں, سیکنڈ پارٹ میں صرف 4 لائنیں دی ہوئی ہیں, لیکن وہ بھی اتنا زیادہ امپیکٹفل نہیں ہے, بالکل اچھا لگ رہا ہے دکھنے میں. اور ایک صحیح طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے کا اسٹرکچر اس طرح بنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی اس نے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہے. اور پھر آخر میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اس پہ کامنٹ کریں. اور اگر آپ کو میری جو ویڈیوز ہیں وہ انفارمیشن لگ رہی ہے, انفارمیٹیو لگ رہی ہے, اور آپ کے کام آ رہی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیں اور اپنی سپورٹ کا اظہار کریں. شکریہ.